الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت بالسیف بین یدی الساعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، ان میں بہت بڑا اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ ایسا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اور احسان کن پر فرمایا؟ ایمان والوں پر۔ ایمان والوں پر میرا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں پیغمبر دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے رسول ان میں بھیجا ہے، ان میں سے بھیجا ہے۔ ان میں نہ بھیجتے تو بات سمجھ کیسے آتی؟ ان میں سے نہ بھیجتے تو پھر بات کیسے سمجھ آتی؟ ان میں بھیجا ہے اور ان میں سے بھیجا ہے۔ اللہ نے کتنا ہمیں اعزاز بخشا ہے، اور آج کتنی بڑی لا علمی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو اپنے میں سے نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وہ تو نور ہیں، ہم تو بشر ہیں، وہ تو نور ہیں۔ بھئی اس سعادت کو لینا چاہیے نا۔ اللہ فرما رہے میرا احسان ہے، میں نے تم میں سے بنایا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو بشر ہیں، وہ تو نور ہیں، ہم الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ اعزاز ہم کھو رہے ہیں اور جان بوجھ کے کھو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بشر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ نور ہے۔ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور اپنی صفت کے اعتبار سے نور ہیں۔ قرآن پورا، عقیدہ پورا، قرآن ادھورا، عقیدہ ادھورا۔ تو جب آپ نور والی آیات اللہ کے نبی کے لیے پڑھیں گے، بشر والی چھوڑ دیں گے، عقیدہ ادھورا۔ بشر والی پڑھیں گے، نور والی چھوڑ دیں گے تو عقیدہ ادھورا۔ اور جب دونوں آیتیں اللہ کے نبی کے لیے پڑھیں گے تو عقیدہ پورا۔ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور صفت کے اعتبار سے نور ہیں، اور ذات کے اعتبار سے بشر ہونا یہ آپ کا اتنا بڑا کمال ہے کہ ذات کے اعتبار سے نور ہونا شاید اتنا بڑا کمال نہ ہوتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بشر کے بارے میں دو باتیں عجیب فرمائی ہیں قرآن کریم، چار قسمیں اٹھا کر ایک بات یہ فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس کائنات میں مخلوقات کی جتنی قسمیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت بشر ہے، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت، اور آپ تو بشر نہیں سید البشر ہیں۔ اس کا مطلب یہ سونوں کے بھی سونے ہیں، حسینوں کے بھی حسین ہیں، جمیلوں کے بھی اجمل، یہ تو سب سے خوبصورت ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے بشر کے بارے فرمائی
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے کردار کے اعتبار سے انسان کو عظمت سب سے زیادہ دی ہے۔ تو اللہ انسان کے اعتبار سے فرماتے ہیں یہ صورت میں بھی اعلیٰ ہے، یہ سیرت میں بھی اعلیٰ ہے۔ کیسی ذات بشر کی اللہ نے تعریف کی۔ بھائی دنیا میں آدمی دوسروں سے آگے نکلتا ہے، کیوں؟ صورت اچھی ہے۔ نہیں، صورت تو اچھی نہیں ہے لیکن سیرت اچھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بشر کی صورت بھی اچھی ہے، سیرت بھی اچھی ہے۔ اور ہمارے پیغمبر تو صرف بشر نہیں، سید البشر ہے۔ جب بشر کو سمجھیں تو پھر بشر کہنے میں راحت ہوتی، اور جب نہ سمجھیں تو پھر راحت نہیں ہوتی، الجھن ہوتی۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہے اور صفت کے اعتبار سے نور ہے۔